الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو ایک مختصر وقت کے لیے قائم کیا ہے. دنیا کی زندگی قرآن مجید کہہ رہا ہے ایک خواب ہے، ایک سپنا ہے، ایک تصور ہے، ایک تخیل ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. جب یہاں کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کا جہان نظر آنا شروع ہوگا تو تب حقیقت کی ابتدا ہوگی. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. حقیقت تو پھر وہاں پر ہے، سورہ مومنون میں ہے. کل قیامت کے دن جب ظالموں سے، جابروں سے، نافرمانوں سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا رہے ہو، کتنی زندگی گزاری ہے، وہ کہیں گے اِن لبثتم الا قلیلا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین. ہم تو ایک دن گزار کے آئے ہیں، ایک پہر گزار کے آئے ہیں. فاسأل العادین، یہ شماریات والوں سے پوچھ لو، حساب دانوں سے پوچھ لو، تاریخ دانوں سے پوچھ لو، یہ آپ کو بتائیں گے ہم نے تھوڑا سا عرصہ گزارا ہے. تو قرآن کہتا ہے، میرا رب کہے گا اِن لبثتم الا قلیلا. ہاں یہی سچ ہے، تم نے تھوڑا سا عرصہ، تھوڑا سا وقت گزارا. لو کنتم تعلمون، اے کاش کہ تم وہاں پہ مان لیتے جب تمہیں بتانے والے بتایا کرتے تھے کہ تمہارا عرصہ مختصر ہے، تمہارا وقت تھوڑا ہے، تم لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہوئے ہو. تم مانتے ہی نہیں تھے. نہیں جی، ہم تو یہاں کے مقیم ہیں، ہم تو یہاں کے باسی ہیں، ہم نے تو یہاں اقامت رکھنی ہے، ہم نے تو یہاں مسکن بنانا ہے. یہ ہمارا مستقل ایڈریس ہے، یہ مستقل رہائش ہے، یہ پکی زمینوں والے ہیں، ہم یہاں کے مالک ہیں، جدی پشتی. ہم نے کہاں جانا ہے؟ تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں. ماننا تو بڑے دور کی بات، تم نے بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. جو اللہ نے کہا تھا تم نہیں، تم وارث نہیں ہو، تم مسافر ہو، مسافر.
تمہاری وراثت یہاں نہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ مومن کی وراثت جنت الفردوس ہے۔ عارضی طور پہ اس کو بھیجا گیا، اس کو اتارا گیا، اس کو یہاں پہ لایا گیا، یہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے، یہ یہاں کی تخلیق بھی نہیں، یہ یہاں کی مخلوق بھی نہیں، اس کا وطن تو جنت الفردوس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، میری امت دنیا میں وقت گزارو مسافر کی طرح۔ کہتے ہیں نا مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ہائے آہن آہا، ہائے ہائے میرا سفر سفر طویل، بڑا لمبا سفر ہے، وزاد قلیل، عمل تھوڑا ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، کرایہ کوئی نہیں میرے پاس، وہ بحر عمیق، بڑا گہرا سمندر، گھیڑی گھاٹیاں وہ راستے میں درپیش ہیں اور وہاں سے میں نے گزرنا ہے۔ میرے بھائیو یہ حقیقت کا جہان نہیں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ عارضی رہائش ہے، یہ ہمارا یہاں کا رہنا سہنا، یہاں کا ٹھکانہ یہ مستقل نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل، تم مسافر ہو، مسافر کی طرح وقت گزارنا، تم راہ رو ہو، تم راہ چلنے والے راہ گیر ہو، تم یہاں کے باسی نہیں ہو، دل نہ لگانا، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ ہماری تو وہ جو ترجیحات ہوتی ہیں وہی بدل گئی، ہماری پلاننگز کے اندر ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں سب کچھ ہماری پلاننگ میں شامل ہے، اب تو وہ بھی نہ رہے، جو فرمایا کرتے تھے اب وہ بھی نہ رہے، وہ بھی چلے ہی گئے، قصہ پارینہ ہو گئے۔ تو شیخ فرمایا کرتے تھے ہماری منصوبہ بندی میں سب کچھ شامل ہے، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، جاب بھی ہے اور شادی بھی ہے، پھر آگے بچوں کا نظام اور انتظام بھی ہے اور بزنس اور کاروبار بھی ہے، مکان بھی ہے، لین دین بھی ہے، ہمارے ہاں ہر چیز کا انتظام ہے، لیکن ہماری پلاننگ میں، ہماری منصوبہ بندی میں موت شامل نہیں ہے۔ یہ باقی ساری چیزیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، روزی ملے گی کہ نہیں، کتنی ملے گی، سفر ہوگا کہ نہیں، کہاں تک ہوگا، کامیابی ملے گی نہیں، کتنی ہوگی، جو یقینی چیز ہے وہ ہماری پلاننگ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا ایک اور تماشا ہے، موت کے بعد کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ ان دنوں آن لائن انویسٹمنٹ سکیمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، روزانہ میرے پاس یہاں نوجوان لے کے آ جاتے ہیں کمپنیز والوں کو، یہ فلاں انشورنس کمپنی ہے، یہ تکافل کمپنی ہے، یہ مغاربہ بیس کمپنی ہے، یہ وقف کمپنی ہے، یہ حوالہ کرتے ہیں، یہ کفالہ کرتے ہیں، یہ مرابحہ کرتے ہیں، یہ تولیہ کرتے ہیں، یہ فلاں 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 قسم کی وہ کمپنیز، اور وہ کیا دے رہے ہیں، وہ یہ دے رہے ہیں آپ مر گئے تو ہم آپ کے بچوں کو اتنا دیں گے، آپ مر گئے تو آپ کے بچوں کو اتنا دیں گے۔ عجیب تماشا ہے، جو اصل بات ہے وہ ہماری نظروں سے چھپ رہی ہے، ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، بھائی میں مرنے والا ہوں، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو جینے والے ہیں ان کو اللہ روزی عطا فرمائے گا، جن کو اللہ نے پیدا کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کو خدا نے جان دی ہے اس کی روزی کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو روزی دینے والا، میں کون ہوتا ہوں کسی کی ضروریات پوری کرنے والا، میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کی دیکھ بھال کروں، میں کسی کی ذمہ داری لے لوں۔ وہ بیٹھا ہوا ہے نا ذمہ دار،
بیٹھا ہوا ہے، وہ موجود ہے، وہ اسی کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جو مجھ سے سوال ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ تم تو منو مٹی تلے دبا کے آ جاؤ گے، تم تو تختے دے کے آ جاؤ گے، اچھا کچی اینٹیں نہیں لگاؤ گے، پکے بلاک لگا دو گے، اوپر پرانے زمانے میں تختے رکھتے تھے، تم نے ماربل کے رکھ دینے، لوگ کچی مٹی کی قبریں بناتے تھے، تم محبت میں آ کے پکی بنا دو گے، لیکن تم تو واپس آ جاؤ گے۔ میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے؟ وہ میری پلاننگ میں شامل ہی کوئی نہیں۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، کسی شاعر نے بڑی سوچ سے بڑی گداز سے کہا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ ہمیں کیا جو تربت۔ میرے بھائی، قبر کے اوپر میلے ہوں، عرس ہوں، باجے ہوں، شامیانے ہوں، وہ میرے ساتھ تو اندر میں کوئی نہیں ہے، وہاں تو میں ہوں، میرا عمل ہے اور میرا رب ہے، اور مجھے سوال جواب حساب کتاب مجھے دینا پڑے گا۔ کل ہماری نانی اماں فوت ہوئی، ان کا جنازہ اسلام آباد میں ہوا ہے، تو میں ایک بات کر رہا ہوں، سنو۔ قبرستان میں جہاں ان کی ہم قبر بنائی، ہم دفن کر رہے ہیں، بالکل آگے سرہانے کی طرف قبر کے اوپر میں نے دیکھا تختی لگی ہوئی ہے، سینیٹر مشاہد اللہ خان، سینیٹر مشاہد اللہ خان، اور نہ وہاں باڈی گارڈ ہیں، نہ وہاں گاڑیاں ہیں، نہ وہاں فوجی ہیں، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی پی این آگے کھڑے ہوئے ہیں، نہ درباری ہیں، وہ نیچے زمین میں دفن ہے، ہم اوپر کھڑے ہیں عام لوگ، کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ بتایا جا رہا کہ تمہارے پاس یہاں جب تک زمین کے اوپر ہو ایک موقع ہے، ایک وقت ہے، یہاں تمہاری حد ہے، یہاں سے نیچے اتاریں گے نا تو پھر تمہارا موقع ختم، تمہاری رسپیکٹ ختم، تمہارا جاہ و جلال ختم، تمہاری شان و شوکت ختم، رشتے سارے کٹ گئے، پھر تہے خاک تم کو اکیلا رہنا پڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک شخص کے 3 بھائی ہوں، 3 بھائی، ایک وہ بھائی ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ نکل کے دوسروں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، دوسرا وہ بھائی ہے جو اس کی تیمارداری کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، جان نکلی تو غسل دیتا ہے اور پھر کفن پہناتا ہے اور پھر جنازہ پڑھتا ہے، پھر دفن کر کے واپس آ جاتا ہے، تیسرا وہ بھائی ہے جو قبر میں اس کے ساتھ اترتا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جنت میں پہنچا کے رفع درجات تک جا کے تب دم لیتا ہے۔ کون سا بھائی بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا تیسرے والا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلا بھائی تمہارا مال ہے، یہ جو جمع کر کر کے بینکوں میں رکھتے ہو، انویسٹ کرتے ہو، پراپرٹیز میں لگاتے ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہو، لمبی چوڑی منصوبہ بندی پہ تمہارے بزنس اور کاروبار چل رہے ہیں، یہ تمہارا پیسہ ہے۔ ادھر تم چارپائی پہ گئے، تمہارے ہاتھ سے اس کے اختیار گیا، تمہارے کریڈٹ کارڈ بھی گئے، ڈیبٹ کارڈ بھی گئے، آن لائن تمہاری بینکنگ بھی ساری اب دوسروں کی فنگر ٹپس پہ ہے، اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ دوسرا بھائی تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، وہ قبر تک تمہارے ساتھ ہے، قبر تک۔ لیکن جہاں قبر پہ اتار کے مٹی ڈال کے وہ ہاتھ جھاڑ کے واپس آئے، بس اب ختم۔ تیسرا بھائی وہ جو تمہارے ساتھ قبر کے اندر ہے، تمہیں سینے سے لگا کے بیٹھا ہے، تمہیں جنت تک پہنچائے گا، وہ تمہارا عمل ہے۔ کیا کر کے گئے ہو دنیا میں، کیا کما کے گئے ہو؟ میرے بھائیوں دیکھو، دنیا کی زندگی پوری کی پوری امتحان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو
میں تمہیں دنیا میں جو نعمتیں دیتا ہوں تمہارے عمل کی بنیاد پہ، تمہاری اطاعت اور فرما برداری کے بنیاد پہ جو نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں اس میں بھی میں امتحان لیتا ہوں، بطور آزمائش میں تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو، تم سر تسلیم خم کرتے ہو۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ دیکھو بڑا عجیب و غریب یہ مخلوق ہے حضرت انسان، جب اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، امتحان ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر علیہ رزقہ، کبھی اللہ نعمت چھین لیتا ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے، اسی پہ عمل کی جانچ ہوتی ہے کہ عمل کیسا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، بطور امتحان ہے، بطور آزمائش ہے، بطور ابتلا ہے۔ حقیقت آخرت ہے، حقیقت قبر سے شروع ہوتی ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت موت کے بعد قبر کے اندر کی زندگی ہے۔ آج لوگ انالیسس کر رہے ہیں، ایک ریسرچ آرٹیکل نظر سے گزرا، انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو پہلی رات گزرتے ہی اس کے یہ ناخن جو انسان کے خوبصورت اور حسن و جمال کے اظہار کے لیے انگلیوں کے اوپر ایک کور سا چڑھا ہوا ہے، پاؤں اور ہاتھوں کی یہ ناخن اکھڑ جاتے ہیں۔ 3 دن تک ڈیکمپوزیشن کا عمل جب عروج پہ پہنچتا ہے، سب سے پہلے جو ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے وہ معدے کے اندر، جس پیٹ کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز نہ کی، جائز ناجائز کو نہ دیکھا، حق ناحق کو نہ دیکھا، وہ ڈیکمپوزیشن انسان کے جسم کا بگاڑ، خرابی وہ معدے سے شروع ہوتی ہے۔ 3 دن کے بعد یہ پھول کے اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ یہ پھٹ جاتا ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے تو اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ انسانوں کے لیے تو ناقابل برداشت۔ لیکن وہ جو زہریلے کیڑے قبرستان کے اندر اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، وہ جو ڈیکمپوزیشن ایجنٹس ہیں، وہ جیسے ہی ان کو وہ بدبو ان کے نتنوں میں لگتی ہے، وہ کہتے ہیں چل بھائی کام ہو گیا، پہنچو اور کام شروع کرو۔ ارے بھائیو، جس کا یہ انجام ہو، جس نے ان گھاٹیوں سے گزرنا ہو، وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اکثر حازم اللذات، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ آپ نے فرمایا بیماروں کو دیکھنے جایا کرو اور جنازوں کے پیچھے چلا کرو، اس سے تمہیں موت یاد آئے گی، اور جب تمہیں موت تمہارے سامنے نظروں کے سامنے ہوگی نا، پھر تم ظلم نہیں کرو گے، پھر تم کسی کا حق نہیں مارو گے، پھر سود نہیں کھاؤ گے، پھر کسی کی عزت پہ تمہارا ہاتھ نہیں اٹھے گا، پھر تمہاری زبان بد کلامی نہیں کرے گی، بد اخلاقی نہیں کرے گی۔ جو شریعت کا حکم ہے نا، ورثاء کو غسل دینا ورثاء کا کام ہے۔ باپ کو اس کے بیٹے غسل دیں، بھائی کو بھائی غسل دے، چچا ماموں تایا اس کے بھتیجے اور بھانجے غسل دیں، بیٹی مر جائے تو ماں غسل دے، ماں مرے تو بیٹیاں غسل دیں، خالہ کو بھانجیاں غسل دیں، پھپھی کو بھتیجیاں غسل دیں۔ جب یہ سب دیکھو گے نا تو انسان کی بے بسی پہ تمہیں یقین آئے گا۔ بڑے بڑے تم تراق والے، جاہ و جلال والے، شان و شوکت والے، دیکھو کیسے بے بس ہیں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ آئے میرے بھائیو، جو اللہ کے نبی نے حقوق متعین کیے ہیں کہ مسلمان پہ 10 حقوق لازم ہیں، ان میں تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، کفن دفن کا انتظام کرنا، یہ بنیادی حقوق ہیں، اور یہ بہترین قسم کی عملی دعوت فکر ہے۔
اور میرے ساتھ میرے رہنے سہنے والا میرا بھائی، میرا چچا، میرا ماموں، میرا تایا، میرے خالہ، میری پھوپھی، وہ سب جا رہے ہیں، تو میں کون سی کھیت کی مولی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ باقی یہ سب بہانے ہیں کہ کسی کو کینسر ہوا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، کسی کو کرونا نے آ کے پکڑا، کسی کو ڈینگی نے آ کے پکڑا۔ نہیں نہیں، میرے رب کے امر نے آ کے پکڑا، میرے اللہ کے حکم نے آ کے پکڑا۔ اتنے موت کے اسباب بکھرے پڑے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، طرح طرح کی دوائیاں ہیں، دہشت گردی ہے، ہر طرف بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، چور ڈاکوؤں سے مقابلے ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو حفاظت سے رکھتا ہے 50 سال، 60 سال، 70 سال، لیکن پھر جب میرے اللہ کا حکم آتا ہے تو گھر میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، اپنی چارپائی پہ ہیں، دائیں بائیں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، نواسیاں بھی ہیں، سارا خاندان جمع ہے۔ آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جان دے رہے، کیوں؟ اب میرے رب کا حکم آ چکا ہے، اب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو میرے بھائیوں، متنبی نے کہا نا، قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا، قد فارق الناس الاحبۃ قبلنا واعیا دواء الموت كل طبيب، سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب، تملكها الآتي تملك صالب وفارقها الماضي فراق صليب، ولا فضل للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب۔ اور کہتا ہے ہم سے پہلے بھی تو لوگوں سے ان کے محبوب جدا ہوئے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، کسی کی اماں، کسی کے ابا فوت ہو گئے، کسی کا محبوب بچھڑا، یہ نئی بات نہیں ہے۔ دیکھو وہ محبوب کائنات کو، دیکھو وہ سرکار دو عالم کو، دیکھو وہ وجہ کائنات کو، دیکھو وہ سید الاولین والآخرین کو، دیکھو وہ سید المرسلین کو، دیکھو وہ امام الانبیاء کو، دیکھو وہ خاتم النبیین کو، دیکھو۔ میری ماں، پوری امت کی ماں اماں عائشہ فرماتی ہیں، جب نبی دنیا سے گئے تو آپ کا سر مبارک یہاں میرے سینے اور گردن کے درمیان تھا، اور میں نے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے پاس پانی رکھا ہوا ہے کٹورے میں، آپ اس میں ہاتھ بھگو رہے اور چہرے مبارک پہ پھیر رہے، اور میرا نبی کہہ رہا ان للموت سکرات، ہائے ہائے موت کی بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ کون جا رہا ہے دنیا سے؟ اور اس کی موت کے بعد کسی کی موت کیا ہے؟ جب اس پہ اِنَّكَ مَيِّتٌ، میرا رب نے کہا ہاں میرے محبوب، تو میرا محبوب ضرور ہے، تو بندہ ہے اور میں تیرا معبود ہوں، موت نہ آنا یہ اسی کی صفت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا بنایا ہی نہیں ہے جو کھانا نہ کھائے، میں نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے جس کو موت نہ آئے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کی موت دیکھی ہے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت لگتی نہیں۔ ہاں کوئی نئی بات نہیں ہے، صحابہ نے وہ صدمہ دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے۔ حضرت عمر جیسا شخص وہ تاؤ نہیں لا سکتا، عثمان جیسے لوگ، علی جیسے شیر خدا، اور بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہے ہیں، تو اس کے بعد کسی کی موت کیا ہے، کسی کی کیا حیثیت؟ وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبٍ۔ تم میڈیکل سائنسز کے دور میں ہو، الٹرا ماڈرن ایج ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موو کر رہے ہیں، جس میں لوگ انگلیوں سے باتیں کر رہے ہیں، جسم باتیں کر رہا، بول رہا، آپ کی انگلیاں بول رہی ہیں، آپ کی فنگر پرنٹ بول رہے ہیں، مائکرو چپس اور 5G اور 6G کی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اس دور میں بھی
وہ چیلنج اپنی جگہ قائم ہے۔ اعیا دواء الموت کل طبیبی، دنیا کا ہر سائنٹسٹ، ہر ڈاکٹر، ہر طبیب، ہر سرجن وہ موت کی دوائی نہیں بنا سکا۔ کیا ہوا؟ چلتا پھرتا انسان خاموش ہو جاتا ہے، مردہ ہو کے لاش بن جاتا ہے، بے جان کھلونا بن جاتا ہے۔ اعیا دواء الموت کل طبیبی، چلو سبقنا الی الدنیا، ہم تو 2021 میں رہ رہے ہیں، یہ پیچھے بھی تو 20 صدیاں گزری ہیں، ہم میں سے تو کوئی بھی 60-70 سے اوپر کا نہیں ہے۔ سبقنا الی الدنیا، ہمارا نمبر بڑے بعد میں آیا۔ فلو عاش اہلها، وہ عاد و ثمود جیسے لوگ اگر دنیا میں رہتے تو وہ رہتے، اگر رہنا ہوتا منعنا بها من جیئۃ وذہوب، ہمارا نمبر ہی کب آتا؟ اب آ ہی نہ سکتے دنیا میں۔ تملک حل آتی تملک سالب، جو دنیا میں آنے والا ہے وہ ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کا مال لوٹتا ہے۔ وفارق حل ماضی فراق صلیبی، یہ جو چارپائی پہ بابا جا رہا ہے، یہ جو اماں جا رہی ہے، یہ جو جوان جا رہا ہے، یہ ایسے جا رہا ہے جیسے لٹا ہوا مسافر ہوتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ ولا فضل للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء الشعوب، اگر موت نہ ہوتی تو پھر جوانی کے صبر کی کیا قیمت، پھر بہادری کی کیا قیمت، پھر سخاوت کی کیا قیمت۔ اصل یہ ہے کہ موت ہے تو ان ساری چیزوں کی قیمت ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پورا تمہارا بدلہ عطا فرمائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچ گیا جہنم سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس کو اللہ نے جنت دے دی، فَقَدْ فَازَ، وہ پکا کامیاب ہو گیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں جنتیں سناتے ہو، جہنم سے ڈراتے ہو، ہمیں اللہ نے یہی کچھ دیا ہے تو ہم یہی کچھ آپ کو دیں گے۔ ہم آپ کو نئی لاجکس کس لیے لا کے بتائیں جب ہمارے پاس خدا کا قرآن موجود ہے۔ سنو، جب سود کی بات آئی نا تو عقلی دلائل کے بجائے قرآن نے ایک بہترین اسلوب قائم کیا۔ اللہ کہتے احل اللہ البیع وحرم الربا، اور میں نے تجارت کو حلال کیا، میں نے سود کو حرام کیا، تمہیں لاجکس کی ضرورت کیا ہے؟ باتیں ختم ہو گئی۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ تمہارے اللہ نے ایک کو حلال کیا تو حلال، دوسرے کو حرام کیا تو حرام، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے کہ بوڑھوں کو پہلے آئے گی، جوانوں کو بعد میں آئے گی، بچوں کو پھر اس کے نام۔ یہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے موت سے ایک دن پہلے موت کی تیاری، اور موت سے ایک دن پہلا کون ہے؟ وہ آج کا دن، وہ آج ہمارا ہے۔ موت سے ایک دن پہلا، آج ہی سے مسلمان موت کی تیاری شروع کرے، موت کا مراقبہ کرے، جنازوں میں جایا کرو، اپنے رشتہ داروں کو غسل دیا کرو، قبریں کھودا کرو۔ یہ جدید دور کی جدیدیت سے اس نے ہم سے ہماری تہذیب ہی چھین لی ہے، تہذیب ہی چھین لی ہے۔ قبر ہسپتال میں مرے اور مردہ خانے سے غسل ہو کے آیا اور سیدھا جنازہ گاہ میں گیا اور وہاں سے قبرستان پہنچ گئے، اور یہ مردے کو دفن کر کے پھر اس کے گھر آ گئے۔ عجیب تماشا ہے، سارا کام انگریزی ہو گیا۔ جیسے کھانے ہوٹل سے آنے لگے، اب مردے بھی باروں بار پارسل ہونے لگے۔ خدا را یہ نہ کرو، جو تہذیب اسلام نے ہمیں دی ہے اس پہ آؤ، تھوڑی سی انسانیت بھی ہو، اخلاقیات، درد و غم بھی ہو کہ ہمارے بزرگ، ہمارے دوست ہمیں چھوڑ کے گئے، تو اسلام نے کہا 3 دن دنیا کے کام چھوڑ دو، سوگ مناؤ 3 دن۔ ایسا سوگ نہ ہو کہ کالے یا سفید کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤ۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کے نبی نے سخت ناراضگی کی ہے، لعنت فرمائی ہے، جو سوگ کی علامت بناتے ہیں۔ ہاں، ہمارا سوگ یہ ہے کہ جس کے اوپر غم آئے وہ 3 دن کے لیے دنیا کے کام چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے، ملازمت چھوڑ دے، 3 دن کے لیے
بیٹھ جائے گھر میں اللہ اللہ کرے، اور محلے والوں کو کہا ان کے دنیا کا نظام تم چلاؤ، ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، ان کے آرام کا بھی خیال رکھو۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔